صوبہ پنجاب کے بعد آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی جانب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے جذبہ شہادت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا اور سینکڑوں جوانوں نے مملکت خداداد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہنسی خوشی جام شہادت نوش کیا۔ انہی جوانوں میں سکردوگا لانس نائک نثار حسین شہید بھی شامل ہے، جس نے اورکزئی ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ جذبہ حب الوطنی کی داستان سنا رہے ہیں محمد حسین آزاد اپنی اس رپورٹ میں۔ جذبہ حب الوطنی اور شہادت سے سرشار 36 سالہ لانس نائک نثار حسین 1996 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے والد اور بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے پاک فوج کے NLI ریجمنٹ میں بھرتی ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے وطن عزیز کے سرحدوں کی دفاع کے لیے مختلف محاذوں پر فرائض انجام دیے۔ شہید کے بھائی کے مطابق اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مملکت عزیز کے کام آئے، جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے تھے۔ اسی محاذ پہ اسی پوسٹ پہ ہم دونوں ساتھ تھے۔ میں 2 دفعہ اس کو نیچے بھیج دیا کہ آپ بھائی نیچے جاؤ، تو اس نے ہنستے ہوئے بولا بھائی دونوں شہید ہوں گے، کیا مسئلہ ہے۔ 13 اپریل کی شام اورکزئی ایجنسی کے علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے نثار حسین دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی حوالدار محمد علی کی آغوش میں شہادت پا کر اپنی دیرینہ خواہش پوری کر لی۔ شہید کی میت جب سکردو سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ان کے آبائی گاؤں بغاردو لائی گئی تو کوہرام مچ گیا۔ تاہم نثار حسین کی شہادت پر ان کے گاؤں والوں کے فاخرانہ جذبات قابل دید تھے۔ خاص طور پر شہید کا اکلوتا بیٹا مظاہر حسین باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پرعزم نظر آتا تھا۔ میرے والد صاحب شہید ہونے پر مجھے بہت فخر ہے کہ اس وطن کے حفاظت کے لیے میرے والد صاحب شہید ہوئے۔ شہید نثار حسین کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسلام اور ملک دشمن شدت پسندوں کے خلاف برسر پیکار پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو پاکستانی قوم سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، سکردو۔ اور اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تو عوام کو بحال کر ہی رکھا ہے، بالائے ستم بجلی کے بلوں نے بھی عوام کی جان ہلکان کر رکھی ہے، اور میر پور آزاد کشمیر کے عوام محکمہ برقیات کی چیرہ دستیوں سے بری طرح متاثر ہیں۔ اور تفصیلات جانتے ہیں میر پور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے مصدق چودھری سے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں بجلی کے معاملات سنبھالنے والے ادارے برقیات میں، جہاں پر کمپیوٹرائز سسٹم شروع ہونے کے باوجود بوگس بلوں کا اجرا جاری ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کو روشن اور سرسبز شاداب رکھنے کے لیے ضلع میر پور کی عوام نے دوسری بار منگلا ڈیم کی توسیع کی صورت میں اپنے گھر بار اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو پانی کی نظر کیا۔ منگلا ڈیم تعمیر کے وقت یہاں کے لوگوں کو مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ صرف ایک سہنا خواب ہی ثابت ہوا اور آج یہاں کے عوام مہنگی ترین بجلی خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ اس کے برعکس محکمہ برقیات نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے بوگس بل بیچ کر صارفین کو بلیک میل کر کے ہزاروں روپے بٹورنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اس کے پیش نظر چند ماہ قبل کمپیوٹرائز بلوں کا نظام شروع کیا گیا۔ شہری توقع کر رہے تھے کہ اب ان کی بوگس اور اوس یونٹ بلوں سے جان چھوٹ جائے گی، مگر ان کی یہ امید بھی خواب ہی ثابت ہوئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کو کمپیوٹرائز بلوں میں بھی ہزاروں کے بقایا جات ڈال کر بل تھما دیا جاتا ہے، جس کو درست کروانے کے لیے صارفین کو نہ صرف باہری نظرانہ دینا پڑتا ہے بلکہ محکمہ کے کئی دن چکر بھی لگانا ہوتے ہیں۔ میر پور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ برقیات نے ہمیں نئے طریقوں سے لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیلم جلم ہیڈر پروجیکٹ نفرآباد میں واقع ہے، مگر اس کی مد میں بھی جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میٹر رینٹ ہر مہینہ ہم سے وصول کر لیا جاتا ہے، مگر میٹر کی تبدیلی کی صورت میں بھی محکمہ ہزاروں روپے بٹور لیتا ہے، حالانکہ تار اور میٹر بجلی مفت فراہم ہونے چاہیے۔ شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک ختم نہ کیا گیا تو وہ ایک اور احتجاجی تحریک چلائیں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ برقیات پر ہوگی۔ مصدق چودھری، دنیا نیوز پر آزاد کشمیر۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف۔ ناظرین، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ٹھنڈے مشروبات کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کڑکتی دھوپ اور آشوب چشم سے بچنے کے لیے سن گلاسز کی خریداری بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سن گلاسز کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے عدیل وڑائچ کی رپورٹ میں۔ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے اسلام آباد کے شہریوں نے سن گلاسز کے استعمال میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں چشمے فروخت کرنے والوں کے سٹالز پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ بازار ہوں، تعلیمی ادارے یا دفاتر، مرد و خواتین، نوجوان اور بڑی عمر کے افراد دھوپ سے بچاؤ کے لیے چشمے لگائے نظر آتے ہیں۔
لوگ ان سن گلاسز کو جہاں دھوپ سے بچاؤ کے لیے لگاتے ہیں وہیں فیشن کے طور پر بھی ان کا استعمال عام ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آنکھوں کی وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ چشمے ان بیماریوں سے بچاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سن گلاسز کے ان سٹالز سے سستے داموں ملنے والے چشمے متوسط طبقے کی قوت خرید میں تو آتے ہی ہیں، مگر صاحب استطاعت لوگ بھی انہی سستے سٹال سے سن گلاسز کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جانب چشموں کے یہ سٹالز سینکڑوں افراد کا بہترین ذریعہ معاش بھی ہیں۔ ماہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ سستے اور غیر معیاری چشموں کا استعمال آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین شاہین گردیدی کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جہاں آپ نے صوفیاء کرام کا مبارک ذکر سنا، وہیں ملک کے لیے جان کی قربانی دینے والے پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ شہادت بھی ملاحظہ کیا۔ میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ بھی اپنے علاقے کے مسائل کو ارباب اختیار کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔